بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اسرائیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات بتائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ یہ اسرا عبدہ اور ایل اللہ دو لفظوں سے مرکب ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسحاقی خاندان جو ان کی نسل سے ہے، اس لیے بنی اسرائیل کہلاتا ہے، اور آج بھی یہودی و انصاری کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ اس کو سورج، چاند اور 10 ستارے سجدے کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا، تاہم یوسف نے ایسا ہی کیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی راحیل کی باندی بلہا نے آپ علیہ السلام کی باتیں سن لی اور اپنے 10 بیٹوں کو بتا دی۔ یہ بات سن کر ان 10 بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے یوسف کو لے جا کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی تو انہوں نے منع فرما دیا۔ پھر وہ سب اپنی ماں لیا کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ یعقوب علیہ السلام سے انہیں یوسف کو لے جانے کی اجازت دلا دیں۔ لیا 10 بیٹوں کی ماں کے اصرار پر آپ نے انہیں یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر اس کی قمیص پر بکری کا خون لگا کر واپس چلے گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے یوسف کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام بے حد غمگین ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خون سے بھری ہوئی قمیص دکھائی تو یعقوب علیہ السلام کا سینہ کھول اٹھا۔ اس پر وہ بہت غمگین ہوئے۔ جب آپ نے اس قمیص پر غور فرمایا تو دیکھا کہ قمیص تو کہیں سے نہیں پھٹی، تو یوسف کو بھیڑیے نے کیسے کھا لیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یوسف کو بھیڑیا نے کھایا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یوسف کی قمیص کہیں سے نہیں پھٹی؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام کافی عرصے میں بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ بیٹوں سے الگ ہو کر اپنا الگ گھر بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد آپ علیہ السلام پورا دن کمرے میں رہ کر روتے رہے، یہاں تک کہ وہ رو کر آپ علیہ السلام کی بنائی بھی چلی گئی۔ اس کے تقریباً 40 سال بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یوسف عزیز مصری اور مصر میں آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا کہ آپ علیہ السلام اتنی طاقت ہو کہ آپ اڑ کر یوسف کے پاس پہنچ جائیں، لیکن آپ علیہ السلام تو نابینا تھے۔ آپ علیہ السلام اتنے سفر کیسے کرتے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی لاوی کے ہاتھ ایک قمیض بھیجی جو ابراہیم علیہ السلام، جو یعقوب علیہ السلام کے دادا ان کی تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے ایوب علیہ السلام کو اور یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دی تھی۔ بھاجوائی یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اپنی آنکھوں پر رکھی اور اللہ کے کرم سے آپ علیہ السلام کی بنائی واپس آ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام یوسف سے ملے مصر گئے، جہاں آپ علیہ السلام کے 40,000 مصری آپ علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے ملے اور خوشی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام 24 سال مصر میں رہے، پھر 139 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کی وفات اپریل مصر 70 روز تک روئے۔ آپ علیہ السلام اپنے باپ دادا اسحاق علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسجد خلیل جو فلسطین میں دفن ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے اور گزشتہ سطور میں واضح ہو چکا ہے کہ بنیامین کے علاوہ ان کے تمام اولاد فدان آرام میں پیدا ہو چکے تھے۔ صرف بنیامین فلسطین ارض اقان میں پیدا ہوئے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد چونکہ چند بیویوں سے ہے، اس لیے ان کی تفصیل یہ ہے کہ نیز اس کے علاوہ قرآن میں بھی یعقوب کے 12 بیٹوں کے ذکر ہے، لیکن ان کا نام اور ان کی ماؤں کی نام مذکور نہیں سوائے یوسف نبی کے، جن کے نام پر پوری سورہ قرآن میں ہے اور جن کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم میں آپ کی 2 بیٹیوں اور 2 باندیوں اور ان کے 12 بیٹوں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے۔ عہد نامہ قدیم پیدائش اس کا پونا حصہ یعقوب اور ان کے خاندان کے علاوہ بیان کرتا ہے، جن میں سے کئی بیانات کو مسلمان نہیں مانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ انہوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا۔ قرآن عزیز میں چونکہ ان کا ذکر بیشتر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے وہاں قابل مراجعت ہے۔